پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے. لیکن ابھی نون کل کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے. ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے. یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے. یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں؟ کس نے کہا بیان میرا آئے گا؟ یار وہ سوال کرو نا، کیا چھوڑ دیے؟ بھائی میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں اور فی الوقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے، تو میں آج کل ذرا تھوڑے سے آرام سے ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی جتنی آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، تو لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے. بیسیکلی جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں پی ٹی آئی کے، اور جس طریقے سے انہوں نے 2 سالوں میں عملی طور پہ جو شکست دی ہے ان طاغوتی طاقتوں کو، ان ظلم کے پجاریوں کو، تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جو بھی ان کا نیریٹو بنتا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کر دیتا ہے، اور یہ ان کی جمہوری اقدار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے اس کو جس طریقے سے بار بار یہ اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، چادر چاردیواری کو، اور اچھا ہے یہ اپنی مٹی مزید پلید کر رہے ہیں. یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں؟ کس نے کہا بیان میرا آئے گا؟ یار وہ سوال کرو نا، کیا چھوڑ دیے؟ بھائی میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں اور فی الوقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے، تو میں آج کل ذرا تھوڑے سے آرام سے ہوں، سائٹ پہ ہوں. 1.5 سال علامہ کی بھوک ہڑتال، بہرحال اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کسی بھی شکل میں ہو. احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا جانا چاہیے. احتجاج میں آپ نظر نہیں آتے، کیا وجہ سے؟ پارلیمنٹرین احتجاج کرتے ہیں. میں چونکہ آپ اگر دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، تو لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے. مروت صاحب آپ نے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی رکنیت معطل کرنے کے بعد، آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لائق؟ آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کے لیے بھیج دوں گا. مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. ججز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں، وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں. پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے. لیکن ابھی نون کل کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے. ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے. یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے. مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شکنی ہو سکتی ہے کہ آپ نے 9 فروری کو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اتنی بری طرح چوری کیا اور آپ نے آئین کو توڑا. کیونکہ الیکشن کمیشن
اور تمام سے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرے، اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اقدامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ اپنی شبیہ جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں۔ جو کل مروت صاحب صدر جوید کو گرفتار کیا گیا، پارلیمنٹ بھی لے کے جایا گیا، اور باقی بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، ابھی بھی پیش کیا گیا ہے عدالت میں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس کو پیش کیا گیا؟ خواتین پکڑی ہیں آفس سے، 13 خواتین آفس سے بے خبر ہیں۔ نہیں، میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ میں کسی طریقے سے کنیکٹ ہی نہیں ہوں نا، میں بالکل آرام سے سائٹ پہ ہوں۔ یہ کافی عرصے بعد کیا گیا ہے یا خود سائڈ پہ ہوئے ہیں؟ میں کس طرح کے سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے میں کس طرح سائٹ پہ ہوں؟ ہو سکتی ہے یہ جو حالات بن چکے ہیں یہ کب تک نارملائز ہو جائیں گے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو خان صاحب سے ملاقات ہیں وہ ہوگی جب خان طلب کریں گے۔ یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں۔ صاف نہیں ہے۔ جہاں تک بنو کے حالات کی بات ہے، بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے۔ ملک میں جو ارباب اقتدار ہیں وہ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خصوصاً سرحدی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ جن عسکری قوتوں کو لا کے باجوہ اور فیض کے دور میں ریہیبلیٹیشن کے لیے لایا گیا تھا وہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پریڈیسیسر کا فیصلہ تھا، اور اب لانے کے بعد اس اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ بھائی ان کا تدارک کرنا ہے۔ میرا ضلع لکی مروت شدید مخدوش حالات سے دوچار ہے۔ بنو پہلے ہمارا ضلع ہوا کرتا تھا، لکی مروت اس کی تحصیل ہوتی تھی۔ اب ہم بالکل پڑوسی ضلع ہے، اور اس جو مجمع تھا اس میں میرے حلقے کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے۔ جو ویڈیوز آئی ہیں، جو اطلاعات آئی ہیں، اگر مجمع جو ہے وہ مشتعل ہوا تھا پھر بھی یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ انسانی جان لے یا انسانوں پہ گولیاں چلائے۔ بہرحال اس واقعے کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ریاست اور کے پی حکومت جو ہے وہ ایسے معاملات میں آئندہ کے لیے تدارک کے لیے ایک پالیسی وضع کریں۔ یہاں میں ایک داد دوں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان کو، جنہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا، تمام انتظامی مشینری اس میں انوالو کی، اور جس کے بعد تمام عوام کا ایک جرگہ بنا کے کل انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس ایشو پہ ایک تصفیے پہ وہ پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے بڑے خوش اسلوبی سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے فی الوقت جو ہے اپنے اقدامات اٹھائے۔ آخری سوال، آپ 2 عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، کون کون سے کیسز میں؟ 7 کیسز تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ سارے جلسے جلوس اور مار کٹائیوں والے ہیں۔ سر آپ کے بعد کوئی جلسہ نہیں کر پا رہا پی ٹی آئی کا؟ کیا ہو؟ میرا خیال ہے فوجی عدالت ٹیرنگ ہی نہیں، ابھی فیصلے کی آمد ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے اب آزادانہ فیصلے کر رہی ہے۔ تمام یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں نون کی اور میاں گان کی، یہ چیخیں کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ یہ جب ان کو دڑا دڑ فیصلے مل رہے تھے اور بریت پہ بریت ہو رہی تھی، 4 سال بگوڑا رہنے کے بعد آ کے ہتکڑیاں تک نہیں لگی اور انصاف کی جے جے کار ہو رہی تھی،
اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک فیصلہ کیا انسانی بنیادی حقوق کے حق میں آیا اور آئین پاکستان کے حق میں آیا کہ چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان میں رول آف لا نہیں چاہیے، اپنے مرضی کی عدالتیں چاہیے۔ اگر کوئی عدالت آزادی سے فیصلہ کرنے کی جرات کرے گی تو یہ لوگ حشر کرتے تھے۔ بنجال صاحب کے ساتھ یہ کیا کیا انہوں نے، اور جس طریقے سے چیف منسٹر پنجاب اور جو وفاقی وزراء سپریم کورٹ کے اس بینچ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، یہ بالکل صریحاً توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں۔ سپریم کورٹ کو ایک دفعہ جو ہے ان کو ایک ڈنڈا پلانا پڑے۔